बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, हमारी तो बातें जो हैं सो हैं, हमारे तो अंदाज़े सो हैं जो हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलायबल अमेरिकन अदारों को ही समझा जाता है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस अदारों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान 90 दिनों के अंदर अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को हर माह पर शिकस्त दे के दारुल हुकूमत पे काबिज़ हो सकते हैं। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अदारे ने तालिबान की मौजूदा इस्तेदाद और तेज़ी से जारी फतूहात को देखते हुए अपनी रिपोर्ट में तखमीना लगाया है कि तालिबान 90 रोज़ के अंदर अफ़गान दारुल हुकूमत का कंट्रोल भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने सिर्फ 5 रोज़ में अफ़गानिस्तान के 1/4 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा कर लिया है और इसी तेज़ी से पेशकदमी जारी रही तो आइंदा 30 दिनों में तालिबान अफ़गान हुकूमत को काबुल तक महदूद कर सकते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस अदारे ने रिपोर्ट में दावा किया है कि आइंदा तालिबान 90 रोज़ में हुकूमती फोर्सेस से काबुल का कंट्रोल भी हासिल कर लेंगे। इस तरह पूरे मुल्क में अपनी अमलदारी कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पर आई है जब सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में वाज़े किया है कि अफ़गानियों को अपनी जंग खुद लड़नी होगी। अफ़गान फ़ौज तादाद में तालिबान से ज़्यादा हैं, इनके पास हथियार भी ज़्यादा हैं, इनके पास एयर फोर्स भी है। दुनिया के जदीद तरीन हथियार अमेरिका की तरफ से इन्हें दिए गए हैं, बेहतरीन तरबियत दी गई है, लेकिन अफ़गान फ़ौज तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद लड़ने के लिए तैयार नहीं होती। उसको लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि 5 दिनों में तालिबान ने निमरोज़, जोज़जान, कंदूज, तखार, फ़राह, सरेल, बदख्शां और पुलखुमरी का कंट्रोल हासिल कर लिया है और अहम शहर मज़ार शरीफ के दरवाज़े पे दस्तक दे रहे हैं। नाज़रीन कराम, अशरफ गनी के लिए नई परेशानियाँ ये हैं कि कंदूज में महसूर सैकड़ों अहलकारों ने ये जो इनके कमांडोज SSG है जो इनकी, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और बलख का दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ अब अगला निशाना है। इनका वज़ीर ख़जाना जो कुछ था उसके पास वो समेट समूट के मुल्क से फ़रार हो गया है और बाकी इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अशरफ गनी ने ख़ुसूसी तौर पे एक त्यारा अपने लिए मुख्तस किया हुआ है जिस तक उसकी रसाई अगले 10 मिनट में हो सकती है एमरजेंसी की सूरत में, और 10 मिनट बाद वो उड़ने के लायक हो जाएगा। इस त्यारे में पहले से तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कागज़ात वगैरह हैं, वो रख दिए गए हैं और इनकी हिफाजत की जा रही है। नाज़रीन कराम, अमेरिकन अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है, ये रैंड कॉरपोरेशन की एक्चुअली रिपोर्ट है जो सबसे बड़ा तहकीकी अदारा है अमेरिका का, कि तालिबान नवंबर में काबुल पे कब्ज़ा कर लेंगे और अशरफ गनी के लिए परेशानी की बात यह है कि हर रोज़ उसकी फ़ौज का मोराल बहुत सारी मराहत देने के बावजूद, डॉलरों में तनख्वाहें देने के बावजूद, उनकी कबायली असबियत को जगाने के बावजूद डाउन होता जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक उन्होंने अपने चीफ आर्मी स्टाफ अब्दुल वली को भी बरतरफ कर दिया है और अफ़गान सदर की नए आर्मी चीफ और जनरल दोस्तों से मफतूआ इलाके वापस लेने और जंग तेज़ करने की तवक्कुआत, अमेरिका को तालिबान से बेहतर रवैये की उम्मीद है। जहाँ तक इसकी ख्वाहिशात हैं अशरफ गनी की, तो उस बेचारे को शायद अभी ये इल्म नहीं हुआ कि जनरल दोस्तम का तो बेटा तालिबान के काबू आ गया है।
یہ معلوم نہیں کہ اس نے سرنڈر کیے ہے یا وہ لڑائی میں گرفتار ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ طالبان نے اس کی تصویریں جاری کر دی ہیں اور اس وقت وہ طالبان کے قبضے میں ہے۔ اب جنت دوستم کو میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جاؤں تو یہ وہی شخص ہے جس نے طالبان سے اس شرط پہ ہتھیار ڈلوائے تھے پچھلے 9/11 کے موقع پہ کہ وہ ان کو محفوظ راستہ دے گا واپس جانے کا، جو کہ یہ اس کے علاقے سے گزرتا تھا۔ طالبان نے اس دھوکے میں آ کے ہتھیار ڈال دیے اور اس کے بعد اس نے قریباً 15 سے 20 ہزار طالبان کو جس طرح مارا، تڑپا کے کنٹینروں میں بند کر کے مارا ہے اس نے ان کو، ان پر اتنی تباہ کن، یعنی ان کو قلعہ جنگی میں بند کر کے ان پہ تباہ کن گولہ باری کروائی ہے کہ اندر وہ جنگی اس کے قلعے کے اندر سب کو اکٹھے کر کے تو امریکن جہازوں سے ان پہ تباہ کن گولہ باری کروائی۔ بہرحال اب اس کا بیٹا جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے، لیکن طالبان نے اس سے کچھ غلط سلوک نہیں کیا ابھی تک، میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک وہ کوشش کریں گے کہ سودے بازی کریں اور جنرل دوستم کو کہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دے، اس کا لشکر ہتھیار ڈال دے تو وہ اس کے بیٹے کو رہا کر دیں گے۔ ناظرین کرام، طالبان جس علاقے پہ قبضہ کرتے ہیں وہاں کی جیل سے قیدی رہا کروا دیتے ہیں۔ یہ قیدی دراصل زیادہ تعداد میں وہ ہیں، تھوڑے تو ہوئے ہیں جو نشے وغیرہ کے منشیات کے چکر میں یا دیگر جرائم میں پکڑے ہوں گے، زیادہ تر وہی ہیں جو پرو طالبان تھے اور ان پہ شک کے بعد NDS نے اور را نے ان کو پکڑ کے یہاں ان جیلوں میں بند کیا ہوا تھا۔ مزیداری کی ایک بات یہ ہے کہ جو آج جو بیان یہ جو بات یہ کرتا ہے امراللہ صالح اور دوسرے جو بکواس کرتے ہیں، اگلے ہی روز طالبان اس کا ربٹل ایسا کرتے ہیں کہ بیچارے اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں، لیکن بے شرمی اور ڈھٹائی کی کوئی حد تو ہے نہیں، نہ آپ کو پتہ ہے، تو ان کے نزدیک بھی اس کی کوئی حد نہیں، تو یہ اس لیے بیچارے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بھارتی فوج نے ایک بڑا زبردست ہیلی کاپٹر جو ہے وہ دیا تھا ان کو، افغان حکومت کو، طالبان سے لڑنے کے لیے وہ پورے کا پورا ہیلی کاپٹر جس میں میزائل بھی فٹ ہوئے ہیں طالبان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو اس کے فوجی ہیں وہ کیا خاک لڑ رہے ہوں گے وہاں پہ۔ شمالی افغانستان کے سرحدی علاقوں میں طالبان کا آلموسٹ قبضہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے یہ دوسرے ممالک سے جو سرحد پہ آباد ہیں کہ وہ سرحد عبور نہیں کریں گے۔ روس کو انہوں نے اس بات کی ضمانت دی ہے۔ دوسری طرف سے روس نے تاجکستان اور دوسرے کرغزستان کے ساتھ ساتھ اپنی فوج کی جنگی مشقیں بھی شروع کروا دی ہیں تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں معاملات سے نپٹا جا سکے۔ ناظرین کرام، طالبان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ میرے خیال سے اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دی سکتے۔ جو ان کی بنیادی پالیسی ہے، جو ان کے بنیادی اہداف ہیں، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کیا ہیں، لیکن ان کے متعلق کوئی پریڈکشن اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ وہ فوج کا جو آج کی جدید لڑائی کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے، اس کو کہتے ہیں سرپرائز۔ وہ سرپرائز دینے کے ماہر ہیں۔ اس وقت عملاً انہوں نے پورے ملک کے مالیاتی نظام پہ قبضہ کر لیا ہے۔ جو رہا سا کچھ ہوگا وہ پہلے ہی ان کا وزیر خزانہ اشرف غنی کا دوسرے غیر ملکی بینکوں میں بھیج کے تو ادھر سے بھاگ گیا ہے، وہ وہاں جا کے اب موجیں کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ کی طرف سے پسپائی بھی اختیار کی جا رہی ہے۔ امریکن یہ ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ معاملات ان کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کیوں اس بات پر بضد ہیں اور یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ اشرف غنی کو کوئی ٹیکے طاقت کے لگا کے ان سے لڑوا لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ مزید جنگ جو ہے سوائے اس خطے میں تباہی کی اور کچھ نہیں لائے گی، اور اس سلسلے میں بہت ضروری ہے اس وقت کہ
جو روس، چین اور پاکستان اور ایران بھی کیونکہ اس کا بہرحال اس لڑائی میں ایک سٹیک ہولڈر ہے، وہ امریکہ سے درخواست کریں، یورپی یونین سے درخواست کریں کہ جنگ کو بند کر کے اشرف غنی جو ہے اس کو کہیں سرنڈر کرے، تاکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی بہتر صورت نکالی جا سکے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے ان سے علاقے واپس لے لیں گے، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو سوائے تباہی کیا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔